स्टूडेंट्स, आज हम इंशाइया निगारी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। इंशाइया निगारी हमारे यहाँ MA फाइनल और BA फाइनल दोनों के निसाब में शामिल है, इसलिए MA फाइनल के तालिब इल्म और BA फाइनल के तालिब इल्म दोनों तरह के तालिब इल्मों को इससे थोड़ी मदद मिलेगी। देखो, इंशाइया किससे कहते हैं, इंशाइया निगारी क्या है? इंशाइया जो है वो नसरी अदब की एक दिलचस्प सिन्फ है जिसे अक्सर मजमून कह दिया जाता है, लेकिन ये मजमून नहीं होता। मजमून नहीं है, ये मजमून की एक किस्म है लेकिन मजमून नहीं है। मजमून तो दरअसल संजीदा होता है, इल्मी होता है, उसमें संजीदगी और मतानत होती है। और इंशाइया निगारी जो है, इंशाइया जो होता है वो कैसा होता है, वो हल्का फुल्का किसी हल्के फुल्के मौजू पर दिलचस्पी के साथ गुफ्तगू की जाती है। या इंशाइया निगार जो होता है वो हल्के फुल्के अंदाज के अंदर बात कहता है, अपनी जो उसके जहन में ख्यालात होते हैं वो हल्के फुल्के अंदाज में बयान कर देता है, तो वो इंशाइया होता है। इंशाइया मगरिब से आया है, इंशाइया की सिन्फ जो है वो मगरिब से आई है। इंशाइया जो है वो, उसके लिए जॉनसन ने एक तारीफ की है। जॉनसन की तारीफ से आपको उसका समझ में आ जाएगा। वो कहते हैं इट इज़ a loose sally of mind। सैली किसे कहते हैं? सैली का मतलब होता है तरंग, यानी जहन के अंदर। लूज का मतलब है आज़ाद। जहन के अंदर जो आज़ाद तरंग आती है, यानी जो ख्यालात मज़े मज़े में बयान करने के लिए इंशाइया निगार इस्तेमाल करता है, और उसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं होता, कोई कैद नहीं होती किसी भी तरह की, आज़ादी के साथ वो अपने ख्यालात का इजहार करता है, तो वो इंशाइया कहलाता है। देखो, वज़ीर आगा जो हैं उन्होंने एक मिसाल पेश की है इंशाइया के लिए, इंशाइया निगार के लिए। उससे भी तुम लोगों को आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी कि इंशाइया है क्या। वज़ीर आगा जो हैं वो ये कहते हैं कि इंशाइया का जो खालिक है, यानी खल्क करने वाला, यानी लिखने वाला, इंशाइया लिखने वाला जो है वो उस इंसान की तरह होता है जो कि ऑफिस से लौट करके अपने जो चुस्त कपड़े हैं, यानी फिटिंग का जो लिबास है, उसे उतार करके, उसे बदल करके, वो ढीले ढाले लिबास को पहन करके मोंढे पर आराम से बैठ करके अपने मुंह के अंदर वो हुक्के की नय रख कर और अपने दोस्तों के साथ दिलचस्पी के साथ गुफ्तगू करता है, बातचीत करता है, गप्पे मारता है, तो वो अंदाज होता है इंशाइया निगार का। यानी एक फ्रीनेस होती है, आज़ादी होती है। जब हम आराम से अपने बैठ करके घर के अंदर अपने दोस्तों से गुफ्तगू करते हैं, दोस्तों से बातचीत करते हैं, तो क्या होता है, उसमें एक फ्रीनेस का एहसास होता है, यानी हमारे अंदर एक आज़ादी होती है कि हम कोई ख़ास मौजू पर संजीदगी के साथ बात नहीं कर रहे हैं, कोई लॉजिकल कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिसमें टू द पॉइंट बात हो, या फिर है ना कुछ उसूल हो उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी वो अपनी बात को आज़ादी के साथ कहता है। और दूसरी बात ये, गप्पे मारने वाला अंदाज होता है दोस्तों के साथ, तो क्या होता है, मज़े मज़े के अंदर अपनी बात बयान करता है, तो वो वही अंदाज जो है वो इंशाइया निगार का होता है। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि इंशाइया जो है उसके अंदर मौजू की कोई कैद नहीं है, किसी भी तरह का मौजू इस्तेमाल कर सकता है। इंशाइया निगार जो होता है वो किसी भी तरह का मौजू पर लिख सकता है, कोई कैद उसकी नहीं होती है। लेकिन इंशाइया जो है उसके अंदर इल्मी और तहकीकी मौजू नहीं होता, संजीदगी नहीं होती, कोई इल्मी और तहकीकी मौजू नहीं होता, बल्कि हल्के फुल्के अंदाज के अंदर जो इंशाइया निगार है वो अपने आसपास की ज़िंदगी को, अपने आसपास जो चलती फिरती ज़िंदगी है उसमें से कोई भी मौजू उठा करके वो बात करता है, और बात में से बात निकलती जाती है, और वो इस तरह जैसे कोई बातें कर रहे हों दोस्तों से, इस तरह से अपनी बात को कहता है, वो फ्रीली अंदाज के अंदर वो कहता है अपनी बात को। ठीक है। तो इसमें कोई इल्मी और संजीदा मौजू जब नहीं होता है तो फिर क्या होता है, इसका मकसद जो होता है इंशाइया निगार का, वो मालूमात पहुँचाना नहीं होता है ना। वो किसी तरह का कोई हमें कोई मालूमात, कोई नॉलेज नहीं देता है, बल्कि क्या करता है, उसका मकसद क्या होता है, उसका मकसद हमें लुत्फानंदोज़ करना है, यानी कारी को, जो पढ़ रहा है उसको, जो उसके इंशाइया को पढ़ रहा है, जो उसको सुन रहा है कि कोई पढ़ रहा है तो उसे सुन रहा है, तो उसका मकसद क्या होता है कि उसका मकसद होता है उसको लुत्फानंदोज़ करना, वो उससे दिल बहलाए, उसको अच्छा लगे उसे पढ़ करके, शगुफ्तगी उसके मिजाज में आए। ये बात जो होती है वो इंशाइया
کے اندر ہوتی ہے۔ انشائیہ دیکھو کہانی کے انداز کے اندر لکھا جاتا ہے لیکن کہانی نہیں ہوتا، یعنی قصے کے طور پر لکھا جا سکتا ہے لیکن قصہ نہیں ہوتا، کہانی نہیں ہوتا۔ جیسے مان لو سر سید کا ایک انشائیہ ہے امید کی خوشی، سر سید نے یوں تو بہت سنجیدہ اور علمی مضامین لکھے، لیکن جو امید کی خوشی ہے وہ ان کا ایک اچھا انشائیہ ہے۔ اس کے اندر دیکھو کردار بھی ہیں، بچہ ہے نا وہ جو خواب دیکھتا ہے، رات کو سوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے، جس میں اس کے خواب کے اندر نیکی کی دلہن آتی ہے، اس کی ماں بھی ہے، جب وہ اٹھتا ہے گھبرا کر کے تو اس کی ماں جو ہے وہ اسے دیکھتی ہے، بات کرتی ہے، تو وہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ وہ کہانی کے انداز میں کہا گیا لیکن کہانی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر ایک لاسٹ کا جو پیرا ہے نا اس لاسٹ کے پیرا میں سر سید جب یہ کہتے ہیں اے میرے ہم وطنوں، اگر تمہیں بھی نیکی تم بھی نیکی کی دلہن کو پانا چاہتے ہو تو اپنے اعمال کو درست کرو۔ تو یہ بات جو ہوتی ہے، یہ جو مطلب نصیحت کرنے والی جو بات ہے، یہ اس کو اس سے الگ کر دیتی ہے، کہانی سے الگ کر دیتی ہے، یہ اسے انشائیہ بنا دیتی۔ تو انشائیہ جو ہے وہ کیا ہے، کہانی کے انداز میں لکھا ہونے کے باوجود کہانی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انشائیہ نگار کی گپ ہے، لیکن یہ اس کی کوری گپ بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ گپے نہیں مارتا ہے، بکواس نہیں کرتا ہے، بلکہ کارآمد ہوتی ہیں اس کی باتیں، اس کے گرد و پیش جو زندگی چل رہی ہے، جو اس کے ذاتی تجربے ہیں، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ زمانے کے اندر ہو رہا ہے، جو زمانے کے عصری تجربے ہیں، وہ انہی کی روشنی میں بات کرتا ہے، گپے نہیں مارتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتا ہلکے پھلکے انداز سے ہے لیکن کارآمد باتیں ہوتی ہیں، کام کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی جسے ہم بکواس کہہ سکیں۔ آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ تو انشائیہ جو ہے وہ کیا ہے، نثر کی ایک ایسی صنف ہے جس میں انشائیہ نگار کسی بھی موضوع پر ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے اپنے قاری کو لطف اندوز کرنا۔ دیکھو طنز اور مزاح بھی پایا جاتا ہے اس کے اندر، طنز و مزاح جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، انشائیہ کو لطف بناتا ہے، مزے کا بنا دیتا ہے۔ ہم مزے کے اندر کوئی بھی بات جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہوتی ہے انشائیہ کے اندر۔ اچھا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بہت سادگی کی بات کی جاتی ہے، یعنی جو جملے ہوتے ہیں انشائیہ نگار کے، وہ بہت زیادہ بھاری بھرکم، بہت زیادہ علمی استعمال نہیں کرتا، بہت سادگی سے اور بے تکلفی سے اپنی بات کہتا ہے، جس میں شگفتگی ہوتی ہے۔ یعنی انشائیہ کا جو اسلوب ہے اس میں سادگی بھی ہوگی، بے تکلفی بھی ہوگی اور شگفتگی بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہمیں پڑھ کے اچھا لگے گا، جیسے غزل ہوتی ہے نا، غزل کو پڑھ کر ہمیں کیا آتا ہے، اچھا فیل ہوتا ہے، ہماری جمالیاتی کیف کی تسکین ہوتی ہے۔ یہی بات ہم انشائیہ سے حاصل کرتے ہیں۔ انشائیہ جو ہے وہ درس و تدریس کا کام نہیں کرتا ہے، کوئی انشائیہ نگار درس نہیں دیتا، کوئی علمی بات نہیں کرتا، کسی اس طرح کی نہیں، لیکن ہاں وہ گپے بھی نہیں مارتا ہے، ٹھیک ہے۔ طنز و مزاح اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ اسے ایک اچھا مضمون، اچھا وہ بنا دیتا ہے۔ مضمون کی ایک قسم ہوتی ہے لیکن مضمون نہیں ہے، مضمون کی طرح سنجیدگی اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ بہت زیادہ طوالت بھی نہیں ہوتی ہے اس کے اندر، مختصر ہوتا ہے، اختصار کے ساتھ انشائیہ نگار جو ہوتا ہے وہ اختصار کے ساتھ اپنی بات کہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، اس کا رنگ، اس کا جو ہوتا ہے ذاتی اور شخصی رنگ ہوتا ہے۔ جو انشائیہ نگار ہے اس کی ذات کے پہلو اس کے اندر دکھائی دیتے ہیں، اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کی ذات کے پہلوؤں کا اظہار ہوتا ہے، اس کی ذات کا اظہار ہوتا ہے اس کے اندر۔ دیکھو انشائیہ اور مضمون کے فرق کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، تب بھی ہم انشائیہ کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اسے مضمون ہی سمجھتے ہیں۔ تو دیکھو مضمون کیا ہوتا ہے، مضمون جو ہوتا ہے وہ کسی علمی اور سنجیدہ موضوع پر بات کہتا ہے مضمون نگار، تو ہمیں کیا ہے، اس کی بات کو سمجھنے کے لیے، اس کی بات کو اخذ کرنے کے لیے ہمیں بھی سنجیدہ ہونا پڑتا ہے۔ لیکن انشائیہ جو ہے، انشائیہ نگار جو ہے وہ سیدھے سادے سادگی سے اپنی بات کہتا ہے اور ہلکے پھلکے انداز میں کہتا ہے، مزے لے کر کے کہتا ہے، جیسے باتیں کر رہے ہوں دوستوں سے۔ تو اسی طرح ہم بھی کیا ہے، غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں اس کو پڑھتے وقت، تو وہ تو سنجیدہ بنا دیتا ہے مضمون تو انسان کو، اور یہ غیر سنجیدہ بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مضمون نگار جو ہوتا ہے وہ اس میں علمیت پائی جاتی ہے،
مضمون کے اندر علمیت پائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نالج پائی جاتی ہے. وہ جو کچھ جانتا ہے اس کو وہ کیسے کہتا ہے؟ متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ بیان کرتا ہے. اور جو انشائیہ نگار ہے وہ جتنا جانتا ہے وہ اس سے زیادہ بتاتا ہے، لیکن پھر بھی بکواس نہیں کرتا ہے. وہ بے وجہ کی، بے مقصد کی باتیں نہیں کرتا، بلکہ کام کی بات ہی ہوتی ہے، اس کے اندر کارآمد باتیں ہی ہوتی ہیں. اس کا موضوع جو ہوتا ہے وہ ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی بیکار بات نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انشائیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا پایا جاتی ہے؟ اس کے اندر جو ہے نا ہمیں لطف اندوز ہونے والی کیفیت ہونی چاہیے. یعنی ہم اسے پڑھ کر مزہ حاصل کریں، ہم وقت گزاری، ہم کسی فری وقت کے اندر جو فالتو ہمارا جو وقت ہے اس کے اندر ہم اسے پڑھیں تو ہم مزہ بھی لیں، لیکن ہمیں کچھ ایسا جو زندگی کے اندر ہم نے بھاگ دوڑ بھری زندگی کے اندر یا مصروفیت کے دوران ہم نے دھیان نہیں دیا اپنے گرد و پیش کی چیزوں، ان کے بارے میں محسوس کرنا سکھا دیتا ہے انشائیہ نگار جو ہوتا ہے. یعنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ علمیت نہیں ہوتی اس کے اندر، لیکن ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں زندگی کے ان پہلوؤں کے بارے میں سوچنا سکھا دیتا ہے. ہمیں محسوس کر لیتے ہیں ہم ان چیزوں کے بارے میں جن کے کہ ہم عام طور پر دھیان نہیں دیتے ہیں، جو ہم روزمرہ کی ہماری زندگی کے اندر ہم گزر جاتے ہیں اور ایسے ہی دھیان نہیں دیتے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. ان کو وہ بیان کرتا ہے، اپنے تاثرات کا، اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ ہمیں پڑھتے ہوئے اچھا لگتا ہے. تو طنز اور مزاح اسی لیے تو اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے ہمیں اپیل کرتا ہے، ہم اس کو پڑھ کر کے کچھ اچھا محسوس کرتے ہیں. انشائیہ جو لکھے گئے ہیں بہت شروع سے ہی، دیکھو ملا وجہی کی جو سبرس ہے اس کے اندر بھی ہمیں کہیں چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ موضوعات پر انہوں نے جب بات کی ہے تو اس میں انشائیوں کے رنگ پائے جاتے ہیں. یہ محمد حسین آزاد ہیں، ان کے دربار اکبری ہے، آب حیات ہے، نیرنگ خیال ہے، اس کے اندر بھی ہمیں اس کے اندر انشائیے ہیں. یہ جو ہیں محمد حسین آزاد ہیں تو بہترین انشا پرداز تھے. شبلی ہیں، شبلی بہت اچھے انشا پرداز گزرے ہیں. سر سید نے حالانکہ علمی مضامین لکھے ہیں اور ان کے بہت سنجیدگی پائی تھی، کیونکہ ان کا تو مشن الگ تھا نا، وہ تو معاشرے کی اصلاح کا، قوم کی اصلاح کا مشن لے کر کے چلے تھے، تو انہوں نے تو اپنی بات بہت سنجیدگی سے کہی ہے، ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے. لیکن کیا ہے کہ ان کے یہاں بھی ہمیں امید کی خوشی بہت اچھا انشائیہ نظر آتا ہے. اودھ پنچ کے جتنے نامہ نگار ہیں وہ سب اچھے انشائیہ نگار ہیں. مچھو بیگ عاشق ستم ظریف کو دیکھ لو، احمد علی شوق کو دیکھ لو، ہے نا، اور جوالا پرساد برق ہیں، یہ سب جو ہیں وہ اچھے انشائیہ نگار ہیں. اس کے علاوہ شرر جو ہیں وہ ہیں تو تاریخی ناول نگار، لیکن ان کے یہاں بھی اچھے انشائیہ، وہ ان کے بہت اچھے انشائیہ پائے جاتے ہیں، انہوں نے بہت اچھے انشائیہ لکھے ہیں. اس کے علاوہ ان کو دیکھ لو، سجاد حیدر یلدرم کو دیکھ لو. سجاد حیدر یلدرم کا تو جو انشائیہ ہے وہ ہمارے نصاب میں BA کے اندر بھی شامل ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ان کا دیکھو تم حسن نظامی ہیں، خواجہ حسن نظامی، ان کا جو وہ ہے مٹی کا تیل اور اس کا مرغ کی اذان ہے نا، یہ مشہور ہوئے تھے بہت. جھینگر کا جنازہ یہ بھی بہت مشہور ہوا تھا. ان کے علاوہ ان کو دیکھ لو تم فرحت اللہ بیگ، جن کا خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی ہے، یہ بہت مشہور ہوا تھا. تو ان کے انشائیے مشہور ہوئے ہیں. اس میں یہ دلی کا آخری یادگار مشاعرہ ہے نا، پطرس بخاری کے جو انشائیے ہیں وہ تو بہت کمال کے ہیں. انہوں نے تو بہت ایک مختصر کتاب کے ذریعے ہی انہوں نے وہ شہرت حاصل کی جو بہت لوگوں کو نہیں نصیب ہوئی ہے. تو پطرس بخاری کا کتے ہاسٹل میں پڑھنا ہے نا، لاہور کا جغرافیہ BA کے نصاب میں شامل ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے بہترین انشائیے لکھے ہیں. ان کے علاوہ ان کو دیکھو یہ جو ہیں نیاز فتح پوری ہیں، ملا رموزی ہیں، ٹھیک ہے نا، عبد الماجد دریابادی ہیں، کیا ہے فلک پیما ہیں. اور اس کے علاوہ ان کو دیکھو تم کیا کہتے ہیں دور جدید کے اندر مشتاق احمد یوسفی
मुश्तबा हुसैन बेहतरीन तंज निगार। अच्छा, रशीद अहमद सिद्दीकी के तो इंशाइये जो हैं उसमें भरपूर तंज पाया जाता है और बहुत मशहूर हुए। चारपाई और ये अरहर का खेत कितने मशहूर हुए थे ये। इसके अलावा ये आज के दौर के अंदर मुश्तबा हुसैन है ना, ये भी थे, इम्तियाज़ अली भी थे पहले। तो ये जो है इंशाइया निगार जो हैं ये दौरे जदीद के अंदर, असर हाजिर के अंदर हों चाहे कदीम ज़माने के अंदर हों, इन्होंने क्या है हल्के फुल्के अंदाज के अंदर कुछ छोटे मोटे मौज़ूआत को उठाया है ज़िंदगी से, जो कि गिरदोपेश की ज़िंदगी से ही उठे हुए होते हैं। लेकिन क्या होता है, बात में से बात इस तरह निकालते हैं, इस तरह अपनी बात को कहते हैं, उनका उसलूब इस तरह शगुफ्ता होता है कि हमें पढ़कर मज़ा आता है, हमें पढ़कर अच्छा महसूस होता है। और इनके उसलूब में सादगी होती है, यानी कोई इल्मियत बघाड़ते नहीं हैं, किसी भारी भरकम जुमलों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी भारी भरकम मौजू का इंतखाब नहीं करते, कोई तनकीदी तहक़ीक़ी इल्मी मौजू नहीं होता, बल्कि ना ही किसी उसको दर्स का देने की कोशिश करते हैं, बल्कि सीधे सादे अंदाज के अंदर अपने जहन में आई हुई किसी बात को ये इस तरह बयान करते हैं कि हमें अच्छा महसूस होता है, शगुफ्तगी हासिल होती है हमें और लुत्फ़ हासिल होता है हमें। जैसे हमें मज़े के अंदर ही कोई चीज़ महसूस करा देते हैं, ज़िंदगी के किसी एक पहलू पर, ज़िंदगी के किसी छोटे मोटे मौज़ूआत पर हमें कुछ एहसास दिला देते हैं और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उनको कहें कि ये बकवास कर रहे हों, ये कोई इल्मियत नहीं होती तो इसके अंदर जो भी मर्जी आए ये आसमान ज़मीन और आसमान की बातें कर ले, ऐसा नहीं होता, बल्कि कोई ना कोई कारामद बात ही होती है इसके अंदर। उम्मीद है तुम लोगों को इंशाइया का मतलब आसानी से समझ में आ गया होगा, और इंशाइया और मजमून के अंदर जो फ़र्क है उसके ज़रिए भी हम इंशाइया को आसानी से समझ पाए होंगे इस वीडियो के ज़रिए, इस लेक्चर के ज़रिए। अगले लेक्चर के अंदर हम किसी और मौजू पर, किसी और अपने टॉपिक पर बात करेंगे।